بلوچستان سے لے کر سندھ سے لے کر پنجاب اور اسی طرح سے KPK گلگت بلتستان اور باقی ریاست کشمیر، آپ سب کو جان لینا چاہیے کہ آپ پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں جو ہر چیز تباہ کر دیں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر پاکستان کو ڈبو دیں گے۔ اب آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھیں اور ان بتوں کو توڑیں، بت شکنی کریں اور انشاءاللہ وطن کو آزاد کریں، آئین کو آزاد کریں، قانون کو آزاد کریں اور ایک آزاد وطن کی بنیاد رکھیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور JUI کا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اس کو ووٹ نہیں کیا ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ PTI کے جو سینیٹر کھڑے رہے سارے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ جوان مردی کا ثبوت دیا، بغیر کسی خوف و خطر کے میدان میں ثابت قدم رہے اور سینٹ کے اندر بھی اظہار کیا، احتجاج کیا اپنے ارادے کا، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اکٹھے رہیں گے اور اس عوام کے حقوق کی جنگ میں میدان میں حاضر رہیں گے۔ ہم اپنے پاکستان کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں، اگر عوام ساتھ نہ دیں تو تخت پر فرعون بیٹھ جاتا ہے اور موسیٰ کو شہر سے نکلنا پڑتا ہے۔ اگر عوام ساتھ نہ دے، ابراہیم کو من جدیق میں ڈالتے ہیں اور نمرود تخت پر ہوتا ہے۔ اگر عوام ساتھ نہ دے تو حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ مولا حسین کا ڈالتے ہیں اور یزید تخت پر بیٹھتا ہے۔ عوام کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، عوام کو ساتھ دینا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اکٹھے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم اکٹھے نکلیں گے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یقین کریں، اپنے اپنے شہروں میں اگر نکلیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اپنی ریزسٹنس کو اور مقاومت کو جاری رکھیں گے، مزاحمت کو جاری رکھیں گے، اور ہم کسی کو گولی نہیں مارنا چاہتے، کسی کو گالی نہیں دینا چاہتے، کسی کو پتھر نہیں مارنا چاہتے، پرامن جمہوری جدوجہد کریں گے، ان کو دکھائیں گے اخلاق کیا ہوتا ہے، پرامن جدوجہد کیا ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے گولیاں مارنے والے ایکسپوز ہوں گے، ہم ہاتھوں میں پھول لے کے آئیں گے، ہار لے کے آئیں گے، جس کے ہاتھ میں رائفل ہوگی اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے کہ تو ہمارا بھائی ہے، اس وطن کا بیٹا ہے، اگر تو مارنا چاہتا ہے مار لے، ہماری طرف سے تیرے لیے پھول ہے، یہ پھول محبت کے پھول۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا، یہ وطن ضرور آزاد ہوگا۔ یہاں کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ عزت سے جئیں، ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے حقوق ملیں۔ یہاں کے اکثریت عوام میں جوانوں کی ہے، پاکستان کے جوان ڈیزرو کرتے ہیں، ٹیلنٹڈ جوان ہیں۔ اگر موقع ملے اس پاکستان کو، یقین کرے دن دگنی رات دگنی ترقی دے کے بہت آگے لے جا سکتے ہیں ہر زندگی کے شعبے میں۔ ہمارے جوان جو ویسٹ میں، یورپ میں، وہاں کامیاب ترین جوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ اس لیے میں جوانوں سے بھی کہتا ہوں، مایوس نہیں ہم نے ہونا، نا امید نہیں ہونا، ہماری ڈیوٹی اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ وہ میاں محمد کا شعر ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ مالی دا کم پانی لانا یا پانی دینا، پر بر بشکا پاوے۔ ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، نتیجہ خدا پر چھوڑنا ہے۔ ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری جدوجہد ہے، پرامن، باوقار، ہمت والی، اور جس میں جذبہ ہو، ولولہ ہو، درست ڈائریکشن ہو، منزل کا تعین ہو، اور اس طرف بڑھتے رہیں انشاءاللہ، اور بڑھتے رہیں گے۔ بسم اللہ۔ ایک سیکنڈ جی علامہ صاحب یہ بتائیے، ایک منٹ میں صرف اتنا، ہاں چھوڑیں، میں صرف اتنا پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے دوں۔ آپ نے دیکھا کہ آج ایک 27ویں ترمیم آئی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو دفن کیا جا رہا ہے، ہماری جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، ہماری جو سارا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہمارا، وہ اس کو بالکل ایک طرح سے کوڑے کرکٹ میں پھینکا جا رہا ہے، اور ایک نئی عدالت بنائی جا رہی ہے تاکہ جو کیسز ہیں، جو کیسز PTI عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، وہ اس کے اوپر ان کو کامیابی ہو، اور اپنی جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ ان کے خلاف کیسز میں ناکامی ہو پروسیکیوشن کی۔ تو یہ سارا ایک ملی بھگت ہے، ایک پورا کشتی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج ان کے پاس ووٹس بھی نہیں تھے، ان کو 2 ووٹس لینے پڑے، جو کہ ہمارے ایک سینیٹر کے تھے اور ایک شاید JUI کے سینیٹر کے، تو اس لیے ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس ووٹ تھے پورے، ووٹ بھی ان کو 2 مانگ کے لینے پڑے۔ اور میں اپنی چین کے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سارے سینیٹرز کا جو اس مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ، PTI کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے اوپر پریشرز تھے، لیکن یہ لوگ بالکل اس طرح کھڑے رہے ہیں جس طرح کہ ستون ہوتا ہے، اور میں ان کا آپ کے سامنے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے علاوہ کوئی کوشچنز ہوں، سوال ہو؟ آپ نے اپنے تمام سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا ہے. وہ دو سینیٹر جہاں یونٹی کی ضرورت تھی آپ سے غداری کی ہے، ہر شکایت کو کھڑے ہو رہے تھے، ان کو سر فوری طور پر کیا سزا دیں گی؟ 26ویں آئینی ترامیم میں بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا اور وہ معاملہ لٹک گیا، تو سر کیا قوم کے سامنے آپ بتائیں گے؟ قوم کو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے؟ آپ کے اپنے سینیٹر جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ہمارے دیکھیں ایک 63A ہے ایک آرٹیکل، اس کے تحت میں نے صبح ہدایت دے دی تھی سب کو کہ آپ نے ووٹ اس کے فیور میں نہیں کرنا، اور لکھ کے دی تھی، اور یہ صرف ایک سینیٹر صاحب نے کیا ہے، اور وہ ہم ان کے خلاف 63A کے تحت کارروائی کریں گے. وہ اب نااہل ہو گئے ہیں اپنی سیٹ سے. 63A جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق اگر کوئی ووٹ کرتا ہے پارلیمنٹری لیڈر کی ہدایت کے خلاف تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کریں. ہم قانونی کارروائی ضرور کریں گے. پہ آپ ان کو اپنی صف پہ دوبارہ لیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہمارا ویو ہے، پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر، اور ہم نے یونینیمس ویو لیا ہے کہ ہم بالکل نہیں لیں گے، بالکل نہیں لیں گے. نہیں تھے حکومت کے بعد، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اچانک سے آج سینیٹر فیصل اللہ ابرو جو ہے وہ جاتے ہیں سینیٹ میں اور ووٹ دے دیتے ہیں. کس کا فالٹ ہے؟ کیوں نہیں مینج کیے گئے سینیٹر؟ اس کے ضمیر دیکھیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں اور ان کے ضمیر سے پوچھیں. میں ان کے دماغ کو نہیں کنٹرول کر سکتا. گھر ہے ان کے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کھڑی ہوا مقدمہ لے کے ان کی عدالت میں جائیں گی. عوام ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے، ایک تو آپ کی لیڈر جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی آئی ہے، ابھی ظاہری بات سہیل افریدی وزیر اعظم، اس کے بعد کیا آپ جارحانہ رویہ اختیار کریں گے کہ اسی طرح خاموش ہو جائیں گے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور 28ویں ترمیم کی بھی بازگشت ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ہم مزاحمت کریں گے، رجسٹ کریں گے، اور رجسٹ کرنے کے جتنے بھی پرامن راستے اور طریقے ہیں ان کو اپنائیں گے. ہم اپنے اعتراض کو دفن نہیں ہونے دیں گے، مرنے نہیں دیں گے. یہ اعتراض زندہ رہے گا، جاری رہے گا اور آگے بڑھے گا. مزاحمت جاری رہے گی. گا کہ خیبر پختونخوا میں ووٹ کے اوپر پہرا دیا گیا اور کوئی مائنس نہیں ہوا. کہا جا رہا تھا کہ 20 سے 22 لوگ مائنس ہو سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ پہرا آپ یہاں پر نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت ہماری اپنی ہے، ہم وہاں بالکل پہرا دے سکتے ہیں. یہاں آپ کس کے اوپر پہرا دینے کی کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں کوئی گارڈز سینٹ کے سامنے کھڑا کر دوں؟ کوئی سوال بھی ایسا پوچھے جو البتہ ایک راستہ تھا کہ ہم 10-5 جاتے اس کو اٹھا کے نا باہر لے آتے زبردستی اس کو نا، لیکن شاید وہاں پر جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، بدمزگی ہوتی. وَإِلَّا ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس کو اٹھائیں، وہاں سے اٹھا کے باہر لے آئیں. پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ چل رہے ہیں، کیونکہ جب عمران خان کی کلیئر ڈائریکشن آ گئی تھی کہ کمیٹیوں سے استعفے دیے جائیں تو سیف اللہ ابرو نے کمیٹیوں سے بھی استعفا نہیں دیا تھا. تو ڈے فرسٹ سے یہ تو کلیئر تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہے، تو تب ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. آج ثابت ہو گیا نا. اب ترمیم کے بارے میں سوال کرو جو یہ باتیں کرنے والے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے. ترمیم اگر وہ نہ بھی ہوتے پاس ہو جاتی، کیونکہ چیئرمین کا ووٹ نہیں گنا گیا اور چیئرمین کا ووٹ گنا جاتا تو 65 ہوتے. وداؤٹ چیئرمین 64 تھے، ود چیئرمین 65 تھے. شرف مربت نے کہا کہ آپ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اتنی کمزور اپوزیشن میں نے کبھی نہیں دیکھی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، صرف بائیکاٹ کر رہی ہے. چلیں ان کو کہتے ہیں لک گھوس کو. جنہوں نے کینسر سے اپنے آپ کو علاج کیا اور بہتر ہوئی ان کو بھی جیل میں ڈالو، جیلی مقدموں میں. یہ خوف زدہ بکھلائے ہوئے حکمران ہیں، آئین کو تباہ برباد کر دیا، پاکستان کی ہر چیز کو تباہ برباد کر رہے ہیں. انہوں نے پی اے تباہ کی، انہوں نے سٹیل ملیں تباہ کی، انہوں نے ٹرین کیا کہتے ہیں کہ ریلوے کو تباہ کیا، انہوں نے ہر سٹیل مل کو، ہر چیز کو تباہ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم پر حکومت کرتے رہے ہیں. اب باقی ماندہ پاکستان اس طرح کی آئینی ترامیم کے ذریعے لوگوں کے سامنے سارے پازیٹیو
तरीके से जदोजहद करके चेंज लाने के रास्ते बंद कर दिए। उमर अयूब साहब को देख रहे, शिबली फराज साहब जेली मुकदमों में उनको नायल करके जेल में डाला है और सजाएं दी उनको। देखें, इस तरह के तरीकों से आपने जमहूरी और अवामी रास्ते जो लीगल और आईनी होते हैं वो बंद कर दिए। ना आप इलेक्शन कमीशन के चेंज ला सकते हैं, आपका अदलिया वाला सुतून गिर चुका है, ना अदलिया से आपको रिलीफ मिल सकता है, ना पार्लियामेंट से आप चेंज ला सकते हैं। सारे रास्ते बंद हो गए अवाम के सामने। पाकिस्तान के अवाम बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर पंजाब और इसी तरह से KPK, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी रियासत कश्मीर, आप सबको जान लेना चाहिए कि आप पर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं जो हर चीज तबाह कर देंगे, अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर पाकिस्तान को डुबो देंगे। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उठें और इन बुतों को तोड़ें, बुत शिकनी करें और इंशाअल्लाह वतन को आजाद करें, आइन को आजाद करें, कानून को आजाद करें और एक आजाद वतन की बुनियाद रखें। मौलाना फजल रहमान साहब और JVI का, उन्होंने भी हमारे साथ इसका बाइकाट किया है, इसको वोट नहीं किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। PTI के सेनेटर खड़े रहे, PTI के जो सेनेटर खड़े रहे सारे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बाकायदा जवामर्दी का सबूत दिया, बगैर किसी खौफ व खतर के मैदान में साबित कदम रहे और सेनेट के अंदर भी इजहार किया, एहतजाज किया अपने इरादे का। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह इकट्ठे रहेंगे और इस अवाम के हुकूक की जंग में मैदान में हाजिर रहेंगे। हम अपने पाकिस्तान के अवाम से वादा करते हैं कि हम कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये ज़हन में रख लें, अगर अवाम साथ ना दें तो तख्त पर फिरौन बैठ जाता है और मूसा को शहर से निकलना पड़ता है। अगर अवाम साथ ना दे, इब्राहिम को मिन जदीक में डालते हैं और नमरूद तख्त पर होता है। अगर अवाम साथ ना दे तो हुसैन का सर काट के नेज़े पे मौला हुसैन का डालते हैं और यजीद तख्त पर बैठता है। अवाम का साथ देना बहुत ज़रूरी है, अवाम को साथ देना होगा, बाहर निकलना होगा, हमें इकट्ठे निकलना होगा। अगर हम इकट्ठे निकलेंगे, ये मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, यकीन करें, अपने अपने शहरों में अगर निकले। इंशाअल्लाह आइंदा हम अपनी रेजिस्टेंस को और मुकावमत को जारी रखेंगे, मुजामत को जारी रखेंगे और हम किसी को गोली नहीं मारना चाहते, किसी को गाली नहीं देना चाहते, किसी को पत्थर नहीं मारना चाहते। पुरअमन जमहूरी जदोजहद करेंगे, उनको दिखाएंगे अखलाक क्या होता है, पुरअमन जदोजहद क्या होती है। दुनिया के सामने गोलियां मारने वाले एक्सपोज होंगे, हम हाथों में फूल लेके आएंगे, हार लेके आएंगे, जिसके हाथ में राइफल होगी उसके गले में फूलों का हार डालेंगे, कहेंगे तू हमारा भाई है, इस वतन का बेटा है, अगर तू मारना चाहता है मार ले, हमारी तरफ से तेरे लिए फूल है, ये फूल मोहब्बत के फूल। इंशाअल्लाह अजीज एक वक्त आएगा ये वतन जरूर आजाद होगा। यहाँ के लोग डिजर्व करते हैं कि वह इज्जत से जिए, डिजर्व करते हैं उनके हुकूक मिले। यहाँ के अक्सरियत अवाम में जवानों की है, पाकिस्तान के जवान डिजर्व करते, टैलेंटेड जवान है। अगर मौका मिले इस पाकिस्तान को, यकीन करे, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे के बहुत आगे ले जा सकते हैं हर जिंदगी के शोबे में। हमारे जवान जो वेस्ट में, यूरोप में, वहाँ कामयाब तरीन जवान है, पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैं जवानों से भी कहता हूँ, मायूस नहीं हमने होना, नाउमीद नहीं होना। हमारी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना है। वो मियां मोहम्मद का शेर है, हमारी ड्यूटी क्या है, माली दा कम पानी लाना या पानी देना, पर पर बचका पावे। हमारा काम जदोजहद करना है, कोशिश करना है। मालिक दा काम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, नतीजा खुदा पर छोड़ना है। हम नतीजे के जिम्मेदार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी जदोजहद है, पुरअमन, बावकार, हिम्मत वाली और जिसमें जज्बा हो, वलवला हो, दुरुस्त डायरेक्शन हो, मंजिल का तयन हो और उस तरफ बढ़ते रहे इंशाअल्लाह, और बढ़ते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। एक सेकंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी। अल्लामा साहब ये बताइए, एक मिनट मैं सिर्फ इतना, हाँ छोड़िए, मैं सिर्फ इतना पहले एक स्टेटमेंट दे दूं। आपने देखा कि आज एक 27वीं तरमीम आई जिसको हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दफन किया जा रहा है, हमारी जो अदलिया की आज़ादी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, हमारी जो सारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम हमारा, वो उसको बिल्कुल एक तरह से कूड़े करकट में फेंका जा रहा है और एक नई अदालत बनाई जा रही है ताकि जो केसेस हैं, जो केसेस PTI इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, वो उसके ऊपर उनको कामयाबी हो और अपनी जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं वो उनके ख़िलाफ़ केसेस में नाकामी हो प्रोसिक्यूशन की। तो ये सारा एक मिली भगत है, एक बुरा कुश्ती हुई है। और आपने देखा कि आज उनके पास वोट्स भी नहीं थे, उनको 2 वोट्स लेने पड़े
جو کہ ہمارے ایک سینیٹر کے تھے اور ایک شاید JUI کے سینیٹر کے، تو اس لیے ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس ووٹ تھے پورے، ووٹ بھی ان کو 2 مانگ کے لینے پڑے، اور میں اپنی چین کے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سارے سینیٹرز کا جو اس مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ، PTI کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے اوپر پریشرز تھے، لیکن یہ لوگ بالکل اس طرح کھڑے رہے ہیں جس طرح کہ ستون ہوتا ہے، اور میں ان کا آپ کے سامنے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی کوشچنز ہوں، سوال ہو تو آپ نے اپنے تمام سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا ہے، وہ 2 سینیٹر جہاں یونٹی کی ضرورت تھی، آپ سے غداری کی ہے، ہر شکایت وہ کھڑے ہو رہے تھے، ان کو سر فوری طور پر کیا سزا دیں گے؟ 26ویں آئینی ترامیم میں بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا اور وہ معاملہ لٹک گیا، تو سر کیا قوم کے سامنے آپ بتائیں گے؟ قوم کو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے؟ آپ کے اپنے سینیٹر جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے دیکھیں ایک 63A ہے ایک آرٹیکل، اس کے تحت میں نے صبح ہدایت دے دی تھی سب کو کہ آپ نے ووٹ اس کے فیور میں نہیں کرنا، اور لکھ کے دی تھی، اور یہ صرف ایک سینیٹر صاحب نے کیا ہے، اور وہ ہم ان کے خلاف 63A کے تحت کارروائی کریں گے۔ وہ اب نااہل ہو گئے ہیں اپنی سیٹ سے۔ 63A جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق اگر کوئی ووٹ کرتا ہے پارلیمنٹری لیڈر کی ہدایت کے خلاف تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کریں۔ ہم قانونی کارروائی ضرور کریں گے۔ آپ ان کو اپنی صف پہ دوبارہ لیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہمارا ویو ہے، پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر، اور ہم نے یونانیمس ویو لیا ہے کہ ہم بالکل نہیں لیں گے، بالکل نہیں لیں گے۔ پورے نہیں تھے حکومت کے پاس، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اچانک سے آج سینیٹر فیصل اللہ ابرو جو ہے وہ جاتے ہیں سینیٹ میں اور ووٹ دے دیتے ہیں، کس کا فالٹ ہے؟ کیوں نہیں مینج کیے گئے سینیٹر؟ اس کے ضمیر کا دیکھیں یہ تو آپ ان سے پوچھیں اور ان کے ضمیر سے پوچھیں، میں ان کے دماغ کو نہیں کنٹرول کر سکتا نہ گھر ہے ان کے۔ تو بتائیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کھڑی ہوا مقدمہ لے کے ان کی عدالت میں جائیں گی، عوام ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے، ایک تو آپ کی لیڈر جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، دوسرا یہ بتائیے گا خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی آئی ہے، ابھی ظاہری بات ہے سہیل افریدی وزیر اعظم، اس کے بعد کیا آپ جارحانہ رویہ اختیار کریں گے کہ اسی طرح خاموش ہو جائیں گے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور 28ویں ترمیم کی بھی بازگشت ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ہم مزاحمت کریں گے، رجسٹ کریں گے، اور رجسٹ کرنے کے جتنے بھی پرامن راستے اور طریقے ان کو اپنائیں گے۔ ہم اپنے اعتراض کو دفن نہیں ہونے دیں گے، مرنے نہیں دیں گے، یہ اعتراض زندہ رہے گا، جاری رہے گا اور آگے بڑھے گا۔ مزاحمت جاری رہے گا کہ خیبر پختونخوا میں ووٹ کے اوپر پیرا دیا گیا اور کوئی مائنس نہیں ہوا، کہا جا رہا تھا کہ 20 سے 22 لوگ مائنس ہو سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ پیرا آپ یہاں پر نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت ہماری اپنی ہے، ہم وہاں بالکل پہرا دے سکتے ہیں۔ یہاں آپ کس کے اوپر پہرا دینے کی کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں کوئی گارڈز سینٹ کے سامنے کھڑا کر دوں؟ کوئی سوال بھی ایسا پوچھے؟ البتہ ایک راستہ تھا کہ ہم 10-5 جاتے اس کو اٹھا کے نا باہر لے آتے زبردستی اس کو نا، لیکن شاید وہاں پر جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، بدمزگی ہوتی، ویلا ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس کو اٹھائیں، وہاں سے اٹھا کے باہر لے آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ چل رہے ہیں، کیونکہ جب عمران خان کی کلیئر ڈائریکشن آ گئی تھی کہ کمیٹیوں سے استعفے دیے جائیں، تو سیف اللہ ابرو نے کمیٹیوں سے بھی استعفا نہیں دیا تھا، تو ڈیٹ فرسٹ سے یہ تو کلیئر تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہے، تو تب ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آج ثابت ہو گیا نا۔ اب ترمیم کے بارے میں سوال کرو جو یہ باتیں کرنے والے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ ترمیم اگر وہ نہ بھی ہوتے پاس ہو جاتی، کیونکہ چیئرمین کا ووٹ نہیں گنا گیا اور چیئرمین کا ووٹ گنا جاتا تو 65 ہوتے، وداؤٹ چیئرمین 64 تھے، ود چیئرمین 65 تھے۔ شیرف مربت نے کہا کہ آپ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اتنی کمزور اپوزیشن میں نے کبھی نہیں دیکھی جو PTI کر رہی ہے، صرف بائیکاٹ کر رہی ہے۔ چلیں ان کو کہتے ہیں کہ لک جنہوں نے کینسر سے اپنے آپ کو علاج کیا اور بہتر ہوئی، ان کو بھی جیل میں ڈالو، جیلی مقدموں میں۔ یہ خوف زدہ بکھلائے ہوئے حکمران ہیں، آئین کو تباہ برباد کر دیا، پاکستان کی ہر چیز کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے PIA تباہ کی، انہوں نے سٹیل ملیں تباہ کی، انہوں نے ٹرین کیا کہتے ہیں کہ ریلوے کو تباہ کیا، انہوں نے